ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ومن یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ خیر ہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کا لفظوں میں نہ بیان ہونے والا احسان، مہربانی، نوازش کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سید الاولین، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا اور ہمارے لیے قرآن نازل فرمایا جو ہمارے لیے سراپا نور ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے اور فرقان یعنی کسوٹی ہے، حق اور باطل کی تمیز کرنے کی۔ دنیا کا ہر مسلمان قرآن پڑھتا ہے اور قرآنی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ مسلمان کی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آ پا رہا ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ کیا مسلمانوں کو قرآن بغیر سمجھے پڑھتے رہنا چاہیے یا اس کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ اس سوال کا جواب میں نے قرآن میں ہی تلاش کرنے کی ایک کوشش کی ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 84 میں اللہ فرماتا ہے کہ جس نے تم پر قرآن کو فرض کیا ہے وہ تم کو بہترین انجام کی طرف پہنچا کر رہے گا۔ اس آیت سے سیدھا مطلب یہی نکلتا ہے کہ جو مسلمان قرآن کو فرض سمجھ کر یعنی قرآن کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اللہ اسی کو بہتر انجام تک پہنچائے گا۔ قرآن کے انسان پہ 4 حقوق ہیں۔ پہلا، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا اور اس کی تعظیم کرنا۔ دوسرا، اس کو پڑھنا اور سمجھنا۔ تیسرا، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنا اور اپنی زندگی میں اتارنا۔ اور چوتھا، دوسرے لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچانا۔ اس طرح قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا کی مسلم آبادی کی صرف 15% عوام ہے جس کی زبان عربی ہے، وہ قرآن کو پڑھتی ہے اور اس کا مطلب بھی وہ خوب اچھی طرح سے سمجھ جاتی ہے، اور 85% عوام جس کی زبان اردو، ہندی، انگریزی، چینی، رسین یا انڈونیشین ہے، وہ قرآن کو تو پڑھتی ہے، تلاوت کرتی ہے، لیکن قرآن میں کیا لکھا ہے، قرآن کا مفہوم سمجھ نہیں پاتی۔ اس طرح قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہو کر بھی دنیا میں بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ دنیا کے 85% مسلمان جو تلاوت کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ سمجھ نہیں پاتے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، تو وہ پھر کس تعلیم پہ عمل کریں گے، کس بات پہ عمل کریں گے اور دوسروں تک پیغام کیا پہنچائیں گے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل لے کر مسلمان سو کالڈ مولویوں کے پاس جاتے ہیں اور یہ فرقہ باز مولوی کے شکنجے میں پھنس کر فرقہ واریت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ کوئی پولیس آپ کے پاس آتی ہو، کوئی عدالت کا نوٹس لے کر آپ کو دیتی ہو اور جو انگلش میں لکھا ہو
आप समझ नहीं पाते हो तो आप फौरन दौड़े दौड़े किसी अंग्रेजी दां के पास जाएंगे और कहेंगे कि भाई देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं समझ नहीं पा रहा। और आप रात को सो नहीं पाएंगे बगैर ये जाने हुए कि अदालत की नोटिस में क्या लिखा हुआ है। और जो हाकिमों का हाकिम और सारे जहानों का खालिक की तरफ से जो कुरान की शक्ल में आपके पास नोटिस आया हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है ये बगैर जाने आज का मुसलमान चैन से सो रहा है। जबकि दुनिया की कोई ऐसी जुबान नहीं है जिसमें कुरान का तर्जुमा न हुआ हो, और आज की तारीख में सबसे ज़्यादा तर्जुमा उर्दू ज़बान में दस्तयाब है। मौलाना मौदूदी, वहीदुज़्ज़मा, अहमद रज़ा बरेलवी, अशरफ अली थानवी वगैरह कितने लोग कुरान का तर्जुमा किए हैं, जिनके तर्जुमे को आप किसी दीनी बुक स्टॉल पे जाकर, बुक सेंटर पे जाकर आसानी से हासिल कर सकते हैं। और आज हिंदुस्तान में बल्कि क्या पूरी दुनिया में कितने ही फलाही अदारे ऐसे हैं जो कुरान का तर्जुमा मुफ्त बांटते हैं। कोई शख्स है जो हलवा पकाकर उसको प्लेट में रख के साथ ही उस पर चमचा भी खोस रखा है और आपके मुंह के सामने प्लेट लेकर वो खड़ा है कि आप सिर्फ मुंह खोलने की जहमत करें और वो आपको हलवा खिला दे। कुरान को समझकर पढ़ने के अहकाम में से मैं कुछ पॉइंट चुनकर आपके सामने लाया हूँ। पहला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पर अराफात के मैदान में जो खुतबा दिया था, वो खुतबा तो बहुत लंबा था, उसमें एक पॉइंट था, लोगों तुम मेरे बाद बहुत इख्तिलाफात देखोगे और कुरान को मजबूती से पकड़ लेना और हमारे अहले बैत के साथ उसने सलूक करना। कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह की रस्सी है। और ज़ैद इब्न अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु जो इस हदीस के रावी हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी हमको कुरान की तरगीब दिलाते रहे, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब। दूसरा पॉइंट हदीस क़िरतास के मुतालिक मैं आपको बता दूं, वफ़ात से 3 दिन पहले शनीचर का दिन था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो तकलीफ़ की वजह से कुछ बड़बड़ा रहे थे और बार बार कह रहे थे कि कागज़ और कलम लाओ, मैं कुछ ऐसी बात लिख दूं जिसकी वजह से तुम लोग कभी गुमराह नहीं होगे। तो लोगों में से खुसूसन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी, आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है और बीमारी की शिद्दत आप पे तारी है, आप आराम फरमाइए, छोड़कर जाएंगे, हम लोग इसी पर अमल करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो हम लोग कभी गुमराह नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट, मुसलमान का बच्चा बच्चा ये जानता है कि मरने के बाद कब्र में फरिश्ते 3 सवाल करते हैं, मर रब्बुकुम, मा दीनुकुम, मा कुंतो तकुलो फी हक्के हाजा रजुल। फरिश्ते सवाल करेंगे कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और उस शख्स के बारे में बताओ जिसको तुम लोगों में मबूस किया गया था। बंदा अगर मोमिन होगा तो तीनों सवालों का जवाब आसानी से दे देगा। मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है,
اور جس شخص کے متعلق آپ نے پوچھا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اپنے سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب پا کر فرشتے خوش ہو جائیں گے اور چوتھا سوال کریں گے کہ تم نے کیوں کر میرے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا؟ تو مومن بندہ فرمائے گا کہ میں دنیا میں اللہ کی کتاب پڑھا کرتا تھا۔ اب آپ خود ہی سوچئے کہ جو شخص قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہوگا دنیا میں، وہی اتنے کانفیڈینس کے ساتھ فرشتے کے سامنے جواب دے پائے گا کہ میں دنیا میں اللہ کی کتاب پڑھا کرتا تھا۔ بخاری اور مسلم اور تمام حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اسی قرآن کے ذریعے امت کو عروج بھی دے گا اور اسی قرآن کی وجہ سے امت کو زوال بھی دے گا۔ یعنی قرآن پہ مسلمان چلتے رہیں گے، اس پہ عمل کرتے رہیں گے تو عروج، ورنہ زوال۔ صحابہ نے قرآن کو پڑھا اور قرآن کو سمجھا اور قرآن پہ عمل کیا۔ رومن اور پرشین دنیا کی 2 سپر پاور کو اکھاڑ پھینکا، اور 11ویں صدی عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے تیسری صلیبی جنگ میں پورے یورپ کو دھول چٹا دیا تھا، کیونکہ وہ لوگ قرآن پہ عمل کرنے والے لوگ تھے، تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ اسی حدیث کو علامہ اقبال نے اپنے اس شعر میں ترجمہ کیا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ دوستو، اگر میری بات آپ کو پسند آئی ہو تو میرا چینل جو میرے نام پر ہی مبنی ہے اس کو سبسکرائب کر دیں، اور یہ پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں، کمنٹ کریں اور لائک کریں۔ اگلے کلپ میں انشاءاللہ صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں لے کر آپ کے سامنے آتا رہوں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔